بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور عظمت اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو رب کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں پر، اور خصوصیت کے ساتھ نبوت کے آخری تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. عزیز دوستو اور ساتھیو، یہ موسم جس سے ہم گزر رہے ہیں، کل اور پرسوں 2 دنوں کے جو حالات مسلمانوں نے پیدا کیے، یقین جانیے بہت سے لوگوں کو جو دین اسلام کی طبیعت سے ناواقف ہیں انہیں بہت اچھا لگا ہوگا، اور جن لوگوں نے صرف اور صرف محبت کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، لوگوں کو جمع کیا ہے، وہ لوگ اپنے آپ میں بڑے خوش ہیں کہ ہم نے بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. لیکن جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے منہج، آپ کے طریقہ کار اور آپ کی جو غیرت دینی تھی اس کو جانتا ہے، وہ آدمی کبھی بھی ایسے محافل اور ایسی مجلسوں سے خوش نہیں ہوتا جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کھلے عام کی جاتی ہو، جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداء، آپ کے دشمنوں کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہو. وہ مومن کبھی بھی اس راستے سے راضی نہیں ہوگا جو کفار، مشرکین اور منافقین اور اعداء دین کا طریقہ کار ہے. چند سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ یہود و نصارہ مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور آپ کی سیرت کو مسخ کرنے کے لیے کارٹون بنا رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کے درپے ہیں. لیکن وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ رب العالمین اپنے نور کی تکمیل ضرور کرے گا. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جا سکتا ہے، ان کے اوپر ہمیں کوئی افسوس نہیں، اور نہ انہیں ہم کو بتانے کی ضرورت ہے
افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم اس ڈگر پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور دانشتہ طور سے یا نادانی کی حالت میں، لا علمی کی وجہ سے یا علم رکھنے کے باوجود وہ کام انجام دے رہے ہیں جو یہود و نصارہ کا کام ہے، اور جس کے بارے میں ہر آدمی تقریباً جانتا ہے کہ یہ کام ان لوگوں کا ہے جو لوگ اہل کتاب ہیں یا کفار و منافقین اور مشرکین ہیں۔ اس کے باوجود اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جس ڈگر سے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو، اگرچہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہو۔ اسی لیے شاعر مشرق نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کرسمس ڈے کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے کہ یہ نصارہ اور کرسچن کا طریقہ ہے؟ جانتے یا نہیں جانتے؟ یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے جاری تھا، اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ ہمارے دشمن، ہمارے دین کے دشمن، ہمارے نبی کے دشمن، ہمارے رب کے دشمن، اور ان کے طریقے پر ہم چلیں گے۔ کا حذو القذۃ بالقذہ، ہو بہو ان کے طریقے پر چلو گے۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام چلیں گے، لیکن جو کلمہ صحابہ کرام پڑھتے تھے وہی کلمہ پڑھنے والے یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وارننگ دے دی تھی، یہاں تک کہ فرمایا لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، اگر یہود و نصارہ سانڈے کے سوراخ میں اگر داخل ہوئے تو تم لوگ بھی سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوگے، یعنی بعین ہی پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر مشرک اور اہل کتاب ہے۔ آج ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں، بعین ہی وہی چیز۔ آپ کو پتا ہے چند سالوں پہلے طاہر القادری نے منہاج القرآن کے دفتر میں کرسچن کو نصارہ کو بلا کر کیک کٹوایا اور کہا کہ جس طرح سے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں اسی طرح سے کرسچن لوگ یہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آپ اگر طاہر القادری کی مشابہت منافقین اور کرسچن سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کھولیے اور آپ کو مل جائے گا، یا شیخ توصیف الرحمان کا پروگرام کھولیے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے کیک کاٹتا ہے، کس طرح سے لوگوں کو اپنے منہاج القرآن کے دفتر میں بلایا ہے، اور کس طرح سے دونوں کی مشابہت بیان کرتا ہے۔ ہم کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کیسٹیں، آپ دیکھیں گے چھوٹی سی سی ڈی ہے کرسمس ڈے اور طاہر القادری، آپ اس کو دیکھ لیجئے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ خود یہ مبتدعین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے منہج کے خلاف چلنے والے اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے طریقے میں اور ہمارے طریقے میں کوئی ڈفرینس اور کوئی فرق نہیں ہے، اعترافات موجود ہیں۔ اور سب سے بڑے گستاخ اپنے آپ کو سب سے بڑا وفادار مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ حقائق کی تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے۔ آج
ہمارا دین میلاد الدین بن گیا ہے. میلاد النبی کے نام پر ایک نئی شریعت گڑھی جاتی ہے جس میں وہ مناقب اور وہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں نہ جس کا ذکر قرآن میں ہے اور نہ جس کا ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. بالکل ہی الٹا. اور جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اسی طرح سے بعین ہی آج کے نام نہاد مسلمان محبت رسول کے نام پر سیدھے اور سادے لوگوں کو جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، آپ کی شریعت، آپ کے طریقہ، آپ کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن ہم ہیں کہ ہم ان کو برداشت کیے جا رہے ہیں. یقین جانیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ سے بڑھ کر نہ کبھی کوئی پیدا ہوا ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ صحابہ کرام جیسی نسل پیدا بھی نہیں ہو سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قائم کی ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی قوم، کوئی بھی نیشن اور کوئی بھی نسل ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے. اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کرنے کا حکم دیا اور جس طرح سے رب کائنات نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جتنا محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دیں اتنا ہی لے لو، اور جس چیز سے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر دیں ان سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والبدع، مسلمانوں بدعات اور خرافات سے بچو. آج یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کر کے سب سے بڑا اسلام کا علم بردار بلکہ اسلام کا ٹھیکیدار لوگ سمجھتے ہیں. رات اور دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہود و نصارہ کی پیروی کی جاتی ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداوت کا اعلان کر دیا تھا، ان سے محبت کا اعتراف کیا جاتا ہے. یہ پیمانے کی تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دشمن تھے آج ان کے دوست بن گئے. جن کے طریقے کی مخالفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور جن کے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا آج ان کا طریقہ اسلام کا علم، اسلام کا جھنڈا بن گیا ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے، اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ میلاد میں شریک نہیں ہوتے تو آپ سے بڑا نافرمان، آپ سے بڑا گستاخ کوئی اور نہیں ہوتا. بھلا بتائیے کہ یہ یہود اور نصارہ اور ہندوؤں کے طریقے کو اپنائیں. ہندو کے طریقے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی جینتی مناتے ہیں. مناتے ہیں یا نہیں مناتے ہیں؟ سکھ لوگ بھی جینتی مناتے ہیں. سکھ لوگ بھی گرو نانک جینتی، ہندو جواہر لال نہرو جینتی یا اپنے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں ان کی جینتیاں مناتے ہیں. مناتے ہیں یا نہیں مناتے ہیں؟ بھلا بتائیے کہ یہ طریقہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی کی بات لے لیجئے تو ابو بکر کی بھی جینتی اور ابو بکر کی بھی میلاد منائی جاتی یا نہیں منائی جاتی؟ خلیفۃ المسلمین الاول ہیں، وہ پہلے خلیفۃ المسلمین. اس کے باوجود آج تک آپ نے سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دن نہ لائے جس دن ہم یہ سنیں کہ ابو بکر کی میلاد منائی جا رہی ہے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے چند سالوں پہلے میں نے کسی موقع سے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے میلاد النبی کو مسلمانوں میں رائج کرنے والے وہ منافقین ہیں جو افریقہ کے لوگ تھے اور جن کو عبیدیوں کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ بالکل ہی زر خرید غلام تھے.
لیکن طاقت اور قوت کے بلبوتے پر حکومت پر قابض ہو گئے، جن کو عبیدی حکومت کہا جاتا ہے، یا بعد میں انہوں نے اپنا ٹائٹل اور اپنا حلیہ بدلا اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ فاطمی ہیں، یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل اور ان کی اولاد میں سے ہیں۔ جھوٹے اور مکار لوگ تھے۔ انہوں نے میلاد النبی کو رائج کرنے کے لیے یا آل بیت کی میلاد کو رائج کرنے کے لیے 6 میلادیں جمع کی تھیں۔ کتنی؟ 6 میلادیں۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ انہی عبیدیوں کی اولاد نے 7ویں میلاد بھی ایجاد کی ہے، 7ویں میلاد بھی ایجاد کی ہے۔ پہلے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد علی، میلاد فاطمہ، میلاد حسن، میلاد حسین، میلاد امام حاضر خلیفہ وقت، یہ 6 میلادیں تھیں۔ 1980 کے قریب 7ویں میلاد ایجاد ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں وہ کون سی میلاد ہے؟ میلاد امام مہدی منتظر۔ کون سی میلاد؟ یہ 7ویں میلاد۔ اور اتفاق دیکھ لیجئے کہ 6 میلادوں کے موجد، مبتدع، اختراع کرنے والے، اس کو ایجاد کرنے والے، یہ غلاموں کی اولاد، غلام بنی غلام عبیدی لوگ تھے۔ ان کی جائز یا ناجائز اولاد یہ ایران کا یہ خمینی ہے جس نے 7ویں میلاد کو جنم دیا ہے۔ میلاد امام مہدی منتظر۔ دین کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفہ میں تھے تو اللہ رب العالمین نے تکمیل دین کا اعلان کر دیا تھا، اور ہر مسلمان فخر سے کہتا ہے کہ ہمارا دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، اور اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو ہر موقع پر بیان کرتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اس دین اسلام کو پسند کر لیا ہے جس کی تکمیل کا اعلان آج کیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دن اس شریعت کے خلاف ایک بات بھی دین میں ایڈ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو نہ پسند کرتا ہے نہ قبول کرتا ہے، نہ تو اس کو پسند کرتا ہے اور نہ اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے سیدھے سادے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ اچھا ہی تو ہے۔ یقین جانیے اگر اچھا ہوتا تو اس کام کو سب سے پہلے کون انجام دیتے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا ہے اس کو آپ بیان کر دیجئے، اس کی تبلیغ آپ کر دیجئے، اس کو آپ پہنچا دیجئے، لوگوں میں عام کر دیجئے، اور اگر آپ اس کو عام نہیں کرتے ہیں تو آپ نے رسالت حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ گویا جو آدمی آج یہود، ہنود، نصارہ اور کفار کے طریقے کو دین اسلام سمجھتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین مسلمانوں میں عام نہیں کیا ہے۔
بتاؤ یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ جو آدمی یہ کہے، اعتراف کرے، اقرار کرے کہ یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں کیا ہے، لیکن یہ کام اچھا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام تراشی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اور یاد رکھو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام تراشی کرتا ہے وہ رب پر بھی الزام تراشی کرتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پہ ظلم و جور کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے افتراء پردازی کرتا ہے۔ سب سے بڑا مجرم یہ۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جس نے بھی شریعت کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کیا، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام تراشی کی۔ امام مالک امام دار الہجرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے جن کے طریقے سے منع کیا تھا، اور جو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورے یورپ سے مٹانے کے در پہ ہیں، آج انہی کی روش اپنا کر دین اسلام کا نام لیتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے بالکل اپوزٹ چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یہود ہمارا دشمن اور طریقہ آپ انہی کا اپنائیں، اسلوب آپ انہی کا اپنائیں، یہ گویا ان کے طریقے کی تائید ہے۔ آج کرسمس ڈے منانے والے میلاد النبی ڈے مناتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارا طریقہ کتنا اچھا ہے، کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے بھی اس طریقے کو اپنا رہے ہیں جو ہم برس سے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی ہم کو سبقت حاصل ہے اس خیر میں۔ اس خیر میں کیا ہے؟ ہم آگے ہیں ان سے، اسی لیے یہ ہماری پیروی کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، ایمان اگر بچانا چاہتے ہو تو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آج دوستی سے اوپر مرحلہ پہنچ گیا ہے، ان کے طریقے کو اچھا طریقہ مانا جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو گھٹیا اور نیچ تر سمجھا جا رہا ہے۔ اگر نہ سمجھتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو اختیار کرتا یا نہیں کرتا؟ آپ ایک طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اپناتے ہیں، اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر طریقہ وہ ہے، یعنی یہود و نصارہ کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے۔ اور جو آدمی یہ کہے، اللہ رب العالمین کا فرمان اس کے بارے میں سن لو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن کریم کی آیات اپنے ذہن میں بیٹھاؤ عزیزو، بات اگر کڑوی لگے یقین جانو اگر میری طرف سے ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اور یہ غلط بات شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، مگر جب رب کی بات آ جائے تو آمنا اور صدقنا کے علاوہ کوئی لفظ نہیں بولنا۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کا شعار، مومن کا طریقہ دیکھو کہ جب بھی اللہ اس کے رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، اور میں یہی کام کر رہا ہوں، میں آپ کو نہ اپنی بات بتا رہا ہوں نہ اپنے باپ کی بات بتا رہا ہوں، بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھ رہا ہوں، اور رب کائنات کی قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزو، عصبیات سے دور ہو کر
علاقائیت سے دور ہو کر رب کے لیے اللہ واسطے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس کام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انجام نہیں دیا، اس کام کو انجام دے کر تم ان کے اوپر اتہام نہیں لگا رہے، الزام نہیں لگا رہے ہو کہ صحابہ کرام محبت رسول میں ناکام تھے اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا کر کامیاب ہیں۔ آج تم فخر کرتے ہو کہ ہمارے جلوس میں اتنے ہزار لوگ، اتنے لاکھ لوگ آ گئے ہیں۔ یقین جانو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ آج جمگھٹا اور اکثریت کے اوپر ناز کرنے والے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور رب کے قرآن کو بھول گئے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے تھوڑے ہی بندے ہیں جو واقعتاً میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک کامل دین عطا فرمایا، کامل قرآن عطا فرمایا، کامل نبی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آخری نبی، آخری تاجدار اور آخری رسول بنا کر اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے۔ ہمیں اس پر اعتزاز ہونا چاہیے، ہمیں اس دین کامل پر فخر ہونا چاہیے، نہ کہ ہم للچائی ہوئی نظروں سے غیروں کو دیکھیں، یہود و نصارہ کو دیکھیں کہ وہ جس طریقے پر چل رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، ہم بھی ان کی طرح سے لوگوں کو جمع کریں۔ جس طرح سے وہ علم غلم اور جھوٹے سچے واقعات اپنے مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم بھی جھوٹے سچے واقعات بیان کرنے لگیں۔ یقیناً ایک مومن آدمی جو دین کامل پر ایمان رکھتا ہے، اس کو کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کے علاوہ کسی بھی راستے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں تو یہ طریقہ نہیں تھا لیکن آج کے زمانے میں ضرورت ہے، وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے؟ بولو، قرآن پر ایمان اس کا مکمل ہے؟ جو آدمی یہ بات کہتا ہو کہ یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے لیکن ہم اچھا سمجھ کر کے کر رہے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کامل کا اعتراف کرتا اور اقرار کرتا ہے؟ وہ ناقص نبی کا تصور اپنے ذہن میں رکھتا ہے، ناقص نبی کا۔ وہ جس طرح سے یہ ملعون خبیث ایرانی خمینی نے کہا تھا کہ اے رسول، تو نے ولایت کا اعلان نہ کر کے اللہ رب العالمین کے دین کو نہیں پہنچایا ہے، اسی طرح سے اس زبان میں نہیں لیکن اپنے عمل سے بولتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر کے کام کو نہ جانا نہ پہنچایا۔ کتنا بڑا الزام ہے، برداشت کرو گے؟ پوچھو بدعتی سے پوچھو کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، جب کتنا بھی اچھا کام آپ جانتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خیر کے کتنے متلاشی تھے۔ آپ احادیث کی کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ صحابہ کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اللہ کے حبیب ہمیں بتائیے ایسا عمل جس کو انجام دے کر میں جنت میں چلا جاؤں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، صحابہ کرام میں خیر کا جذبہ اس قدر زیادہ تھا کہ بعض صحابیوں نے کہا کہ میں پوری رات عبادت کرتا رہ جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرو۔ یہ کیسا جذبہ تھا؟ یہ ایسا جذبہ آج کسی کے اندر ہے؟ صحابہ کرام میں ایسے بھی لوگ تھے جو کہا کرتے تھے اللہ کے رسول میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے اللہ کے رسول
میں شادی ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ بال بچے ہو جائیں گے اور میں بال بچوں میں الجھ کر کے عبادت سے دور ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا مت کرو۔ یعنی خیر کا جذبہ رکھنے والے کیسے کیسے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، لیکن ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ کیا ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا؟ ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا عزیزو؟ جذبہ صادق ہونے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ یاد رکھو، انا اتقاکم للہ واخشاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ ڈر اللہ رب العالمین کا میرے دل میں ہے، لیکن میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا ہوں، کبھی کبھی روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور اسی طرح سے وَأَنَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے عورتوں سے بھی شادی کر رکھی ہے۔ یاد رکھو، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، رواہ البخاری و مسلم۔ ہر وہ آدمی جو یہاں بیٹھا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، اللہ واسطے وہ اپنے ضمیر کا جائزہ لے، اپنے ضمیر کا جائزہ لے کہ دنیا میں یقیناً واہ واہی حاصل کرنے کے بہت سے راستے ہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ کوئی کرکٹ کے ذریعے سے واہ واہی حاصل کرتا ہے، کوئی ناچ گانے کے ذریعے سے واہ واہی حاصل کرتا ہے، کوئی بدعات اور خرافات کر کے لوگوں میں واہ واہی حاصل کرتا ہے۔ یقین جانو، سب کے معاملات الگ ہوں گے، لیکن بدعتی کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو عزیزو۔ جواب کیا ہوگا؟ دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص، فلاں علامہ، فلاں پروفیسر اور فلاں ڈاکٹر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے اور کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے۔ پتہ اس دن چلے گا جس دن اس لفظ کا اعلان ہوگا، فلیس منی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑا ہے، جس نے۔ کیا جواب ہوگا اس دن؟ اس دن توبہ کا بھی کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ توبہ کا موقع موت سے قبل ہے، موت کے بعد توبہ تک کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین مہلت تک نہیں دے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرے مہرے اور پیشانی کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ یہ میری امت کا فرد ہے، اسے آنے دو، فرشتے بحکم ربی کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے گزر جانے کے بعد، آپ کے چلے آنے کے بعد آپ کی امت کے ان افراد نے آپ کے دین کے نام پر، آپ کی شریعت کے نام پر یہود و نصارہ کے کتنے طریقے کو داخل کر دیا تھا، آپ کو پتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھومنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر لوگوں کا جلوس نکالنے والے اس دن اپنا چہرہ دیکھیں گے جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک امتی کے لیے، سچے عاشق مصطفیٰ کے لیے اپنا دست مبارک آگے بڑھائیں گے، اپنے دست مبارک سے جام کوثر لوگوں کو پلائیں گے، اور اس کے بعد وہ امتی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اکتفا کیا ہوگا، آپ کے طریقے پر چلا ہوگا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جب جام کوثر پینے کا موقع ملے گا، کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ وہاں بدعتی اپنا انجام سوچے گا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے
سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو پھٹکار ہو اس آدمی کے لیے۔ دیکھو سوچو ذرا، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب عطا فرمایا ہے وہ کسی نبی کسی رسول کو نہیں عطا فرمایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے رسول آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور تک کے پانی پلانے میں اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب رکھا ہے، صدقے کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اندازہ کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کا، آپ کے غصے کا کون سا عالم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہوا ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتے کی طرح دھتکار کر بھگا دیں گے، وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا، ایک حیوان سے بھی زیادہ بدتر، حیوان سے بھی زیادہ بدتر۔ ورنہ تم مجھے بتاؤ، کوئی بھی حدیث کا طالب علم مجھے بتائے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، انک لا تدری ما احدث بعدک، تم نہیں جانتے ان لوگوں نے جو گل کھلایا ہے تمہاری شریعت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غضب کے عالم میں، غصے کے عالم میں دھتکار کر ایک انسان کو بھگائیں گے، وہ غصے کی علامت ہوگی یا پیار اور محبت کی علامت ہوگی؟ اور یہ بھی یاد رکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور تک کو پانی پلانے کے لیے حکم دیتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب بتاتے ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ یہ کتنا بڑا حیوان سے بڑا مجرم ہے یا نہیں ہے؟ حیوان سے بھی گیا گزرا ہے۔ حیوانوں میں بھی کچھ وفاداری ہوتی ہے اپنے آقا کے لیے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹا چلتے ہیں اور دعویٰ محبت رسول کا کرتے ہیں؟ دعویٰ کس کا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ طریقہ واضح، اعترافات موجود ہیں کہ یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ اعتراف ہے یا نہیں ہے؟ کسی بھی مکتب فکر کا کوئی بھی عالم بتا دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد النبی منایا ہے۔ اعتراف موجود ہے نا کہ یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے نہیں کیا ہے، ابو بکر صدیق نے نہیں کیا ہے، عمر فاروق اعظم نے نہیں کیا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کام نہیں انجام دیا ہے، علی مرتضی داماد رسول نے یہ کام نہیں کیا ہے، حسنین نے یہ کام نہیں کیا ہے، امامین نے یہ کام نہیں کیا ہے، ائمہ اربعہ نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ بھلا بتاؤ کس منہ سے ان لوگوں کے پاس جاؤ گے جن کے نام کے تم دعوے کرتے ہو؟ تمہاری نماز حنفی ہو گئی، تمہاری نماز شافعی ہو گئی، تمہاری نماز مالکی ہو گئی۔ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج کہاں رکھی؟ کس موقع پر رکھی؟ یہ طریقہ تمہارا یہود و نصارہ کا ہو گیا۔ کس منہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ تم جاؤ گے اب؟ اور وہاں چلے بھی گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھٹکار ملے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تک نصیب نہیں ہوگا۔ اور جس کو یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب نہیں ہوگا، اس کو اللہ کا بھی دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، واضح کر دیے گئے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور اعترافات
اور اقرارات بھی لوگوں نے کر لیے ہیں کہ یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ اب اللہ کا فرمان سنو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، رسول کی جو مخالفت کرتا ہے، کب؟ من بعد ما تبین لہ الہدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو ہدا کہا جاتا ہے۔ وخیر الہدی ہدی، یاد ہے؟ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ، اعتراف ہے نا، سب سے بہترین طریقہ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہترین طریقے کو چھوڑتے ہو، پگڈنڈیوں پہ چلتے ہو، انجام تمہارا کیا ہوگا؟ سوچو اللہ کے واسطے، ڈرو اللہ رب العالمین سے، سنو اللہ رب العالمین کیا سزا دے گا، عاقبت اس کا انجام اور انتقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین سے کیسے رب ذوالجلال والاکرام لے گا۔ من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، سبیل المؤمنین کون سا ہے؟ صحابہ کرام کا طریقہ، ائمہ کرام کا طریقہ۔ بھلا بتاؤ، اعتراف ہے نا، صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا، مومنین اولین نے یہ کام نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ توبہ کرو عزیزو، توبہ کا وقت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو خالص دل سے توبہ کر لو۔ جب تک اللہ رب العالمین نے تمہارے جسم میں جان رکھی ہے، جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا موقع اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ آج ہی توبہ کر لو، آج ہی توبہ کر لو عزیزو، میرے سننے والوں، میرے دیکھنے والوں، میرے جاننے والوں، آج ہی توبہ کر لو۔ اس دن نہ میں کام آؤں گا، نہ میرا بھائی کام آئے گا، نہ تو کسی کے کام آئے گا، نہ تیرے کسی کے کوئی کام آئے گا۔ اس دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ بچے کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا، اور نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا۔ یوم لا یجزی ولد عن والدہ، جس دن کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ عزیز دوستو، وہ دن ہوگا، آپ اکیلے ہوں گے، آپ کا رب ہوگا، آپ ہوں گے، آپ کا رب ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسألی من مالی، اسألی من مالی، میرے مال میں سے جو کچھ لینا ہے مانگ لو، میں دے دوں گا۔ ولا اغنی عنک من اللہ شیئا یوم القیامہ، رواہ البخاری۔ اے فاطمہ الزہرا، میری بیٹی، میری لخت جگر، قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ کہاں رکھو گے ان احادیث کو عزیزو؟ اگر تم اپنے پیروں کے اوپر فخر کرتے ہو تو کہاں رکھو گے؟ اپنے علماء کے اوپر اگر فخر کرتے ہو تو کہاں رکھو گے؟ اور کیا جواب دو گے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب تم سے پوچھا جائے گا؟ تم یہ کہو گے کہ ہم کو فلاں نے گمراہ کیا؟ نہیں، اللہ رب العالمین تمہیں عقل سلیم عطا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے تم کو ذہن و دماغ دیا ہے، تم صرف دنیا ہی میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہو۔ یقین جانو، میں دنیا کے لوگوں سے، دنیا داروں سے بھی کہتا ہوں کہ عزیزو، تم ہمیشہ اصلی مال دیکھا کرتے ہو اور تجاری مال کو بھی پہچانتے ہو۔ ذرا غور کرو اللہ کے واسطے کہ تم اصلی دین کو نہیں سمجھتے، نقلی دین میں فرق کرنا نہیں جانتے ہو۔ تم سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ تم سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ہر چیز کے بارے میں اچھی طرح سے جانکاری رکھتا ہے کہ یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے۔ خاص طور سے یہ علاقے جہاں ورک شاپ زیادہ ہیں، یہاں بہت سے میکینک لوگ ہیں، بہت سے ٹیکنیکل لوگ ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے فن کے ماہر ہوں گے۔ میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ عزیزو، تم ہمیشہ اصلی مال تلاش کرتے ہو اور اس کی پہچان رکھتے ہو۔ کبھی تم نے پوچھا ہے کہ مدینے والے کا بھی اصلی دین کون سا ہے؟ پوچھا ہے کبھی؟ پوچھو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے یہ پوچھو، اللہ کے واسطے پوچھو تم، ورنہ انجام سوچ لو۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس کے راستے پر چلا ہے، جدھر پھرا ہے ادھر ہی پھیر دیں گے۔
یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے انجام انہی کے ساتھ ہوگا. نولہ ما تولا ونصلہ جہنم، جیسے ان کا انجام ویسے تمہارا انجام ہوگا، جیسے ان کا انجام. وساءت مصیرا، اس سے برا ٹھکانہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اس سے برا ٹھکانہ کوئی ٹھکانہ. تم دنیا میں لوگوں کو یہ باور کراتے ہو، سمجھاتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور وہ ہمارے ہیں، ہم تو دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس منی، وہ میرا ہے ہی نہیں. یقیناً اگر کسی کو پہلے سے پتا چل جائے کہ یہ قبول کرنے کے لائق نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کی ریپیئرنگ کر لے، لیکن جہاں پر فیصلہ ہوگا وہاں پر ریپیئر کرنے کا کوئی چانس ملے گا؟ یہاں چانس ہے، دنیا میں چانس ہے عزیزو. اس چانس سے اور اس فرصت سے فائدہ اٹھاؤ عزیزو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی کام میں آگے مت بڑھو. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کا ذکر نہ قرآن میں آیا ہو، نہ رب کے فرمان میں آیا ہو، اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آیا ہو، آپ اس کو دین سمجھتے ہیں، اس کو انجام دیتے ہیں اور رضائے الہی کا سبب سمجھتے ہیں. جس کا ذکر نہ قرآن میں، جس کا ذکر نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، اس کو ہم اور آپ انجام دیں تو یہ نبی کے پیچھے چلنا ہے یا نبی کے آگے بڑھنا ہے؟ آپ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قدم بھی آگے بڑھے گا وہ جہنم کی طرف جائے گا. کہاں جائے گا؟ اور بھلا بتاؤ، پیر کو تو کبھی پیٹھ دکھانا گوارا نہیں کرتے تو نبی کے آگے بڑھنا کیسے گوارا کرتے ہو؟ سوال ہے ایک. پیر کو پیٹھ دکھانا تک گوارا نہیں، زندہ پیر تو زندہ پیر، مر جانے والے مرے ہوئے پیر کو بھی پیٹھ دکھانا گوارا نہیں کرتے ہو. خانہ کعبہ کو پیٹھ دکھاتے ہو، پیر کے مزار کو تم پیٹھ نہیں دکھاتے ہو. بھلا بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہو یا اپنے پیر کی تعظیم کر رہے ہو؟ بتاؤ مجھے، اللہ واسطے مجھے بتاؤ. میں حقیقت یہ ہے کہ ایسی باتیں چھیڑنے کا عادی نہیں، لیکن ذہن کشائی کے لیے، دماغوں کو وا کرنے کے لیے بہت سے بھائی جو اپنے دریچے دماغ کو بند کر رکھے ہیں، قفل لگا رکھے ہیں، ان کو کھولنے کے لیے کچھ ایسی باتیں میں کر دیتا ہوں. یقیناً الحق مر، حق بات کڑوی لگتی ہے، مگر اس کی کڑواہٹ کو نہ دیکھو، اس کی افادیت کو دیکھو عزیزو. جو عرض کر رہا ہوں واللہ دنیا کا کوئی مقصد نہیں، واہ واہی کرنے کے لیے لچھے دار تقریر کرنا بھی آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن واہ واہی حاصل کرنا نہیں، سمجھانا مقصود ہے. سمجھانا چاہتا ہوں، یہ چند پوائنٹ دے رہا ہوں کہ اللہ واسطے ذرا غور کریں کہ اگر آپ نبی کی تعظیم کرتے ہیں تو تعظیم کرنے والا ہمیشہ نبی کے تابعدار ہوا کرتا ہے. کون ہوتا ہے؟ تابعدار ہوتا ہے. یقین جانو، امام سے ایک قدم نہیں، ایک سوت، ایک دھاگے کے برابر بھی کوئی آگے بڑھ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. قبول ہوتی ہے؟ جو امام اعظم، اماموں کے امام اور جو رسولوں کے امام ہیں، سید العرب والعجم، ان سے جو آدمی ایک سوت آگے بڑھ جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ نصلہ جہنم. اللہ نے فرمایا اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں کسی اذا امرتکم بشیء فأتوا بہ ما استطعتم، جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنا کرنے کی سکت رکھتے ہو اتنا ہی کرو.
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنے اللہ رب العالمین نے وسعت عطا فرمائی ہے اتنے ہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اگر کوئی آدمی مقصر ہے، تقصیر کرنے والا ہے، کوتاہی کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس سے نہیں پوچھے گا، لیکن جو چند قدم آگے بڑھ جائے اللہ رب العالمین پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہاں عموماً 80، 90، 100، 120 کی اسپیڈ ہوتی ہے روڈ پہ۔ اگر کوئی آدمی 100 کی اسپیڈ چلنے کے بجائے 80 یا 70 یا 90 کی اسپیڈ سے چل رہا ہے، اس کے اوپر کوئی مواخذہ ہے؟ 125 کے اوپر جائے گا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھو، کوتاہی کرنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کا دروازہ کھول کر رکھا ہے، لیکن جو نبی سے آگے بڑھے گا، اور خاص طور سے وہ آدمی جو جان بوجھ کر، انجانے میں ہم نہیں دیکھ رہے، نہیں جان رہے، ہم نے کر لیا یہ کام۔ صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو آگے بڑھے، سجدہ کرنے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی منع کر دیا ہے ویسے ہی وہ رک گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے حکم دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، صحابہ کرام اس کی اعلیٰ ترین مثال تھے، جیسے ہی منع کر دیا ویسے ہی رک گئے۔ لیکن آج ہم دین کے ٹھیکیداروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل رکنے والے نہیں، یہ تو اپنے کام کو اچھا سے اچھا تر سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر لکھا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کیا ہے، فرمایا ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ۔ عبارت پر غور کیجئے گا، ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، اللہ رب العالمین نے بدعتیوں کو توبے سے ہی بالکل ہی دور رکھا ہے اور راستے ہی کو بند کر دیا ہے۔ سبب کیا ہے پتا ہے؟ ایک آدمی جو غلط کر رہا ہے، گناہ کا اسے احساس ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام بہت ہی نیکی کا ہے، پارسائی کا ہے، پرہیزگاری کا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ہے، وہ آدمی کیوں کر توبہ کرے گا؟ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا کپڑا بہت ہی صاف ستھرا ہے، اگرچہ وہ گندا ہے، لیکن آپ کہیں نہیں بہت صاف ہے، کبھی صاف کریں گے اس کو؟ لیکن جب آپ کو احساس ہوگا کہ یار کپڑا گندا ہو گیا ہے، اسے صاف کرنا چاہیے، تو آپ صاف کر لیں گے۔ بدعتی آدمی، یا آپ دیکھتے ہیں میلادیوں کو، میلاد تو جانے دیجئے، یہ 11ویں بھی مناتے ہیں، کیا سمجھ کر مناتے ہیں؟ قربت الہی، اور قربت الہی نہیں تو قربت اولیاء ضرور ہے، قربت اولیاء کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ یقین جانو وہ آدمی توبہ نہیں کرتا ہے، الا من رحم ربک، سوائے اس کے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو، اس کو اللہ رب العالمین کبھی بھی موقع دے دیتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ایسا بننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند نہ کرے، بلکہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ کام کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں رضائے ربی رضائے اطاعت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو رضا اللہ کی پناہ ہے، اسی میں اللہ کی رضا بھی ہے، اسی میں اللہ کی رضا بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے طریقے میں، آپ کے منہج میں، آپ کے کردار میں، آپ کے عمل میں، آپ کے قول میں، آپ کے فعل میں تم سب کے لیے نمونہ ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ ورکشاپ کا ایریا ہے نا، وقت زیادہ ہو جائے تو مجھے انفارمیشن دیجیے گا۔ آپ کوئی بھی سامان سیمپل دے کر منگاتے ہیں یا نہیں منگاتے ہیں؟ سیمپل کے خاص طور سے یہ گاڑیوں کے جو سامان ہیں، اگر ایک سوت نہیں، ایک دھاگے کے برابر نہیں، ایک بال کے برابر بھی ڈیفرنس ہو جائے تو وہ فٹ آتا ہے؟
یہ سمپل کا مسئلہ ہے. اسی لیے عموماً لوگ سامان کھول کر دے دیا کرتے ہیں کہ بھائی اسی سائز کے مطابق، اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ یہ ملا کر دیکھتے ہیں کہ سائز ملتے جلتے ہیں یا نہیں ملتے جلتے ہیں، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی ہر طرف سے دیکھتے ہیں. اب بھلا بتائیے کہ ایک دنیا کا سامان سیمپل کے مطابق نہیں ہو تو اس سامان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ہر آدمی اس کو ریجیکٹ کرنے کا حق رکھتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی قیمتی سامان کیوں نہ ہو. اب میں اللہ واسطے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک نمونہ عطا فرمایا ہے، کتنا سمپل کتنا دیا ہے؟ ایک سمپل عطا فرمایا ہے. اگر آپ اس سمپل کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا عمل اگرچہ تھوڑا ہے لیکن وہ مقبول اور منظور ہوگا. اگر سمپل کے بڑا ہو جائے تو یقین جانیے دنیا میں سامان بنائے جا سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد اس کی کسی بھی حالت میں اصلاح نہیں کی جا سکتی ہے عزیزو. اس لیے ہمیں کب توبہ کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آ کر پوچھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان کیا کرتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سنتیں بیان کیا کرتے تھے. صحابہ کرام، تابعین اعظام یہ سب آیا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل کو پوچھا کرتے تھے. آپ دیکھیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طلب حدیث، طلب سنت کے بارے میں باب باندھا ہے. امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن کے اندر باب باندھا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر باب باندھا ہے، بلکہ پوری کتاب ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے. آج ہمارے دل میں وہ تڑپ ہے. یقین جانیے وہ آدمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ پڑھنا چاہتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے، جیسے اپنے گاؤں اور اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح سے چل رہے ہیں. یقین جانیے اس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی بھی محبت نہیں ہے. اس لیے کہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ اس کے تلاش میں نکلتا ہے. یہ اور لوگوں کی بات تو جانے دیجیے، آج بھی دیکھ لیجیے جس کو جس فیلڈ سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے بالکل ہی آنکھوں پر آنکھیں لگائے رہتا ہے اور اس کا منتظر ہوتا ہے. ہمارے دل میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل دیکھنا چاہیے اور اپنے عمل کی اصلاح ان کے عمل کی روشنی میں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ایک بال کے برابر بھی آگے نہ بڑھیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے قرآن پر اور نبی کے فرمان پر زندہ رکھے. اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ کلمے کی توفیق دینا، ایمان کی توفیق دینا، اتباع رسول کی توفیق دینا، اس منہج پہ چلانا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اور طریقوں سے ہٹا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر گمراہ ہو رہے ہیں اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ صحیح سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین جن کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ہیں اللہ رب العالمین ان کے وسوسوں کو دور کر دے اور صراط مستقیم پر مطمئن کر دے. اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں سنت مصطفیٰ کو عام کر دے. اللہ رب العالمین ہمارے گھروں سے بدعتوں کو پاک کر دے. اللہ رب العالمین ہم سب کی اولاد کو، ہم سب کی آنے والی ذریت کو اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا وفادار بنا دے.
اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی دنیا میں توفیق عطا فرما، اور آخرت میں جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ہوں تو اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم سب کو جام کوثر نصیب فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔